محرم کا دن بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا دن ہے میرے عزیزوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس دن میں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس لیے محرم کا دن اتنی عظمت والا، اتنی برکتوں والا دن ہے، لیکن ہم اس دن کو خرافات میں، بازاروں میں، میلوں میں گھوم کر اس دن کو گزارتے ہیں، جبکہ میرے عزیزوں یہ دن میلوں میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ دن بازاروں میں، مارکیٹوں میں گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ اس دن اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو اس دن محرم کے دن یعنی 10 محرم کو جو شخص غسل کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ پورے سال ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ پورے سال آنکھ کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس دن کی بڑی برکتیں اور اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے دسترخوان میں وسعتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے پیسے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن کسی یتیم کو، کسی غریب کو کپڑا پہناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ دن اتنی عظمتوں والا، یہ دن اتنی برکتوں والا دن ہے، لیکن کچھ لوگ خرافات والے کام کرتے ہیں۔ محرم کے دن ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، جبکہ میرے عزیزو ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے، ڈھول تاشے بجانا یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت ہے، کیونکہ ڈھول حسین نے نہیں بجایا بلکہ یزید نے بجایا، یزیدیوں نے بجایا ڈھول، یزیدیوں نے خوشی منائی تھی حسین کے شہید ہونے کے بعد۔ اب کچھ برساتی مینڈک نکل کر کے آ رہے ہیں اور ڈھول بجانے کو جائز کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ جب دنیا سے جائے، تمہارے باپ کا جب انتقال ہو، تمہارے باپ کا جنازہ تمہارے سامنے پڑا ہو تو تب ڈھول بجانا تو تمہیں کیسے لگے گا؟ تمہارے جوان بیٹے کا جنازہ تمہارے سامنے پڑا ہو تو ڈھول بجانا، تمہارے باپ کا 10واں ہو تو دروازے پر بیٹھ کر ڈھول بجانا اور کہنا کہ میرے باپ کا آج 10واں ہے، تمہارے باپ کا 40واں ہو تو گھر کے دروازے پر بیٹھ کر ڈھول بجانا، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ باپ کا درد کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو کہتے ہیں کہ ہم حسینیت ہیں، حسینیت کا نام دیتے ہیں ڈھول بجانے کو۔ میرے عزیزو یہ حسینیت نہیں ہے ڈھول بجانا، بلکہ یہ یزیدیت ہے ڈھول بجانا، کیونکہ حسین کو شہید کر کے جب حسین کا سر نیزہ پر رکھا گیا، حسین کا سر آگے آگے چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے یزیدی ڈھول بجا کر خوشی منا رہے تھے کہ حسین کا کام تمام کر دیا ہم نے حسین کا نام مٹا دیا۔ لیکن میرے عزیزو حسین کی شان یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا سر قلم کر کے جب سر نیزہ پر رکھا گیا تو کسی نے کہا کہ اے ظالم، اے یزیدیو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا اور حسین کا نام دنیا سے مٹا دیا؟ ارے دیکھو حسین کے سر کو دیکھو، حسین کے سر مبارک سے اب بھی کلام پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزو معلوم ہوا کہ ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے، حسینیت کا نام دے دیا اس کو کہ ہم حسین کی محبت میں ڈھول بجاتے ہیں، یہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، حسین سے محبت کرنے والا ڈھول نہیں بجاتا، بلکہ حسین سے محبت کرنے والا 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، 10 محرم کو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے پیار محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے دسترخوان پر وسعتیں کرتا ہے، اپنے دسترخوان میں کشادیاں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو خرافات والے کام کرتا ہے ڈھول بجانا، تاشے بجانا، یہ حسینیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو مجھے بتاؤ کہ حسین نے ڈھول بجایا،
کہ آپ کا جوان بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے دم توڑا کہ آپ نے ڈھول بجایا، آپ کا ننھا سالی اصغر آپ کی باہوں میں اس نے دم توڑا تو کیا آپ نے ڈھول بجایا؟ خیمے کے اندر ڈھول بجے نہیں، بلکہ یزیدیوں نے ڈھول بجایا۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے کی زندگی آپ پڑھو تو آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ امام زین العابدین نے جب محرم آیا ہو تو ڈھول بجایا ہو، جبکہ سب سے زیادہ حقدار وہ تھے کہ ہمارے باپ شہید ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم ڈھول بجائیں، لیکن امام زین العابدین کی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے محرم کے دن ڈھول بجایا ہو۔ بلکہ میرے عزیزو ہمیں یہاں یہ تو ملتا ہے کہ امام زین العابدین نے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کیونکہ جب پانی اپنے منہ کے قریب لے کر کے جاتے تو اپنے شہیدوں کی پیاس یاد آ جایا کرتی تھی تو آپ پانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے ڈھول بجایا ہو، جبکہ سب سے زیادہ حقدار وہ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے، بلکہ ڈھول بجانا یہ یزیدیت ہے۔ اب جو ڈھول بجاتے ہیں وہ یزیدیت کے کام پر عمل کرتے ہیں، اس لیے میرے عزیزو ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت ہے۔ ڈھول بجا کے آپ یزید کو خوش کرتے ہو، حسین کو خوش نہیں کرتے ہو۔ اگر حسین کو خوش کرنا ہے تو حسین کی محبت میں روزے رکھیے، حسین کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے 10 محرم الحرام کو ایسے کام کیجئے جس سے حسین کی روح کو بھی ثواب پہنچے، حسین کو بھی سکون پہنچے اور اللہ اس کے رسول بھی خوش ہوں۔